بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه. الحديث رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا. وہ حضور کی مجلس میں ہی بیٹھا تھا اور اچانک اٹھ کے مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگ گیا. صحابہ نے دیکھا تو جلدی سے صحابہ اٹھے اور اس کو روکنے لگے. رکو، کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کو روکنے کے صحابہ کو روکا. فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، رکو. صحابہ رک گئے. وہ بھی ظاہر ہے کسی درجے میں سہم گیا، لیکن حضور نے صحابہ کو روک دیا. صحابہ بیٹھ گئے. حتی اذا فرغ دعا بماء فصبه علیہ. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو حضور نے پانی منگوایا اور اس جگہ کو صاف کروا دیا. لیکن حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا، محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور حضور نے اس کو سمجھایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه البول ولا القدر. یہ مساجد ہیں، ان کے اندر پیشاب یا کوئی گندگی وغیرہ نہیں پھیلا سکتے. انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن. یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں. مساجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے جرم کتنا بڑا، اور حضور کس محبت کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں. بلکہ صحابہ کو منع کر دیا کہ دیکھو کچھ نہ کہو. وہ ایک مرتبہ سہم گئے، وہ دیہاتی صحابی سہم گئے کہ مطلب یہ صحابہ میرے پاس آ رہے ہیں، لیکن حضور نے سب کو منع کر دیا، رکو. اور پھر اس محبت کے ساتھ حضور نے ان کو سمجھایا. اور اس طرح کے بہت سے واقعات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضور غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے، ان کو ادب آداب کا بالکل پتہ نہیں تھا. حضور کو پکڑتے گھسیٹتے ہوئے ہمیں بھی کچھ دو، ہمیں بھی کچھ دو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیکروں کے درخت کے قریب لے گئے. حضور کی چادر کیکر کے درخت کے ساتھ اٹک گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں نقطان بخل بھی نہ کرتا اور جھوٹ بھی نہ بولتا. میرے آپ کے جیسا ہوتا وہ کہتا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں. حضور کو پتا تھا یہ بیچارے دیہاتی، ان کی سطح اتنی ہے. حضور نے اس حساب سے ان کو سمجھایا محبت کے ساتھ. اس لیے کسی بھی جگہ غصہ حل نہیں ہوتا. حل یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں ہم بات کو سمجھا دیں، اور ہمیشہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات حل ہوں. ہم جس طرح سختی سے معاملات کو سنبھالنے کی یا سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں معاملات الٹا الجھ جاتے ہیں. اس لیے اخلاق، حسن اخلاق ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور انسان کی طاقت کا پتہ حسن اخلاق سے ہی چلتا ہے. ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.